السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 46 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور آیہ مبارکہ 43 تک تفسیر۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 44 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ ٹرانسلیشن: یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے، نزلنا جو اتاری ہم نے، مصدقا لما معکم تصدیق کرتی ہے اس کی جو ساتھ تمہارے ہے، من قبلی پہلے اس سے، ان نطمسا یہ کہ مٹا ڈالیں ہم، وجوہن چہروں کو، فنردھا تو ان کو پھیر دیں، علی ادبارہا پشتوں کے بل، او نلعنہم یا لعنت کریں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت جس طرح لعنت کی ہم نے اہل سبت پر یا ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے حکم اللہ کا پورا ہونے والا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 44 سے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے تھے ایک حصہ کتاب میں سے، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ تمہیں بھی بھٹکا دیں سیدھی راہ سے۔ کچھ احکام و مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہود کی جو خباثتیں ہیں ان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم بہت ساری ان کی عادات بد کے بارے میں پڑھ چکے اور ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ قرآن مجید یہود و نصارہ سے ہی زیادہ برا پڑا ہے، کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت زیادہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، امامت عطا کی تھی، ان کو امامت کا منصب عطا کیا تھا، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی، ہٹ درمیاں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا اور تعصب کا شکار ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو بارہا اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو جھنجھوڑیں کہ جو عادات ان کے اندر تھی وہ تم لوگوں نے نہیں اپنانی۔ اور ادھر جو کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے غور و فکر نہیں کیا یا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے حصہ کتاب میں سے، یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کو شریعت دینے کے بعد کتاب بھی عطا کی گئی تھی، تو ان کو انہوں نے فراموش کیا اور اس میں سے بہت سارا حصہ بلا بیٹھے یا پھر اس کا کچھ حصہ انہوں نے گم بھی کر دیا۔ یہ بھی واقعات سے ملتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو اہمیت نہ دی، اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو ناکافی سمجھا، اور جو من پسند کے فتوے تھے، جو خود ساختہ ان کے اندر پہلے سے روایات چلتی آ رہی تھیں، ان کو انہوں نے فروغ دیا۔ تو اس لحاظ سے پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، جیسا وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں ان کفر و ضلالت کے پیچھے پڑھ کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے رستے سے بھٹکا دیں۔ اور اگر ان کے بارے میں مزید مطالعہ کیا جائے تو ان کی بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے، انہوں نے جو جو کچھ کیا، ان کی جو بد اعمالیاں تھیں، ان کی وجہ سے جو جو ان پہ وبال آئے اور جو جو ان سے کتب کے نسخے یعنی کہ گم ہو گئے، وہ سارے ایک الگ ہسٹری ہے۔ تو ادھر اللہ رب العزت تھوڑی سی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، واللہ عالم بأعدائکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ دشمن کن کو کہا گیا؟ یہ جو
خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، چھپ کر وار کرتے ہیں اور خود بھی اپنے ساتھ خیرخواہ نہیں ہیں، تو تمہارے بارے میں بھی ان کی کوشش ہے کہ تمہیں بھی اسی رستے سے بھٹکا کر تو گمراہی کی طرف دھکیل دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارا دوست اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ یعنی کہ اگر انسان کو رجوع کرنا ہے ہدایت کی طرف تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچاتے چلے آ رہے ہیں، کہ ایک ہی رستہ ہے کہ جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور ان کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے مددگار۔ یعنی کہ انسان ان کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد مانگے، کیونکہ سب سے مضبوط جو قلعہ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ انسان اللہ کی حفاظت میں آ کر ہی دشمنوں کے وار سے، دشمنوں کی شرارتوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی کہ اللہ نے ان کو یہود نہیں بنایا، اللہ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا، بلکہ وہ خود ہی یہودی ہو گئے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بدل ڈالتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے۔ یہ کلام کو بدلنا کیا ہے، یہ ان کی تحریف کرنا کیا ہے، پہلے بھی بہت ڈیٹیل سے ہم ان کے بارے میں پڑھ آئے کہ جب ان کو کہا گیا کہ دروازوں سے گزرنا ہے تو سجدے کرتے ہوئے اور حطۃ کہنا ہے، بہت عاجزی کے ساتھ، لیکن انہوں نے بالکل اس میں تحریف کی، اس انداز میں بھی اور ان الفاظ میں بھی۔ حطۃ کی بجائے انہوں نے حنطۃ کہا، اور جب ان کو مچھلیوں کے پکڑنے سے بھی منع کیا گیا ادھر بھی انہوں نے ہلا سازی کی، اور پھر جب رائنا کی باری آئی اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ رائنا کہا۔ تو پھر مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تحریف تو جو کی تھی کی، اور مزید انہوں نے کیا کیا، ان کے اعمال بد میں سے کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی ایک طرف تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا آپ کی بات، جو کچھ آپ کہتے ہیں ہم سنتے ہیں، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں، اتنی ڈٹائی سے وَعَصَيْنَا بھی کہہ دیتے۔ پھر مزید کیا کہتے ہیں؟ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنو تو صحیح کہ نہ سنوائے جاؤ، یا پھر نہ سنا ہوا، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ کیا کرتے جب آپ سن کی مجلس میں آتے تو ایک طرف تو اونچی آواز میں کہتے کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، تو ساتھ ہی آہستہ آواز میں کہہ رہے تھے وَعَصَيْنَا، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یا پھر مزید کیا کہتے ہیں؟ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنیے، یعنی کہ اگر بات کی سمجھ نہ آتی تو کہتے سنیے، یعنی کہ ایسا کلام ہے کہ جس کو ہم نے پہلے سے نہیں سنا۔ یا پھر اپنے لوگوں کو کیا کہتے کہ سنو تو صحیح، یعنی کہ اجراح تمسخر، مذاق اڑانے والے انداز میں کہتے کہ سنو تو صحیح، یہ ایسا کلام ہے کہ جو پہلے سنا ہی نہیں گیا، پتہ نہیں یہ کہاں سے باتیں خود لے آتے ہیں، اس قسم کی یعنی کہ ان کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ اس کے کئی یعنی کہ معنی ہو سکتے ہیں۔ یا پھر مزید غیر مسمعین کو اس انداز میں کہتے کہ تم سنوائے نہ جاؤ، یعنی کہ تم بہرے ہی ہو جاؤ، یعنی کہ اونچی آواز میں تو کہتے کہ وسمع، ہماری طرف رجوع کیجئے، ہماری بات کو سنیے، یا ہمیں دوبارہ سے سنوائیے، ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن آہستہ آواز سے کہہ رہے تھے غیر مسمعین، کہ آپ بالکل سنیں ہی نہیں، آپ بہرے ہی ہو جائیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں، ہمارے لیے بہت محترم ہیں، کہ ہمارے لیے ان کا ادب و آداب کرنا، احترام کرنا ہر چیز سے بڑھ کر ہے، یہاں تک اپنی اولاد، اپنے والدین، ہر چیز سے بڑھ کر۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی کہ تمہارا ایمان تب تک قبول ہی نہیں جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے والدین سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو وہ کیا کہتے کہ غیر مسمعین، تم سنوائے ہی نہ جاؤ، تم بہرے ہی ہو جاؤ۔ اور رائنا بھی کہتے، یعنی کہ رائنا اگر کہیں تو ہماری طرف نظر کرم کریں، لیکن اگر رائنا اس کو تھوڑا سا پیچ دے کر کہا جائے تو پھر اس کا معنی بن جاتا ہے اوئے ہمارے چرواہے، یعنی کہ ایک گھٹیا انداز میں اس قسم کے الفاظ ادا کرتے، زبان کو مروڑ دے کر۔ اب دیکھیں وہ زبان کہ جس کو اچھا استعمال کریں تو یہی ہمارے لیے رحمت کا سبب ہے، لیکن یہی زبان اگر غلط استعمال کریں تو ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے۔ اور یہی زبان ہے کہ جو ہر دن تمام اعضاء کے آگے التجا کرتی ہے کہ اگر
سوری یہی اعضاء جو تمام انسان کے اعضاء ہیں وہ اس زبان کے آگے التجا کرتے ہیں کہ اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی تیری وجہ سے سیدھے رہیں گے، ہم بھی جہنم سے بچ جائیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر خطرہ ہے کہ ہم بھی تیرے پیچھے جہنم میں گرا دیے جائیں، جہنم میں جلیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کا استعمال اچھا ہی کرے۔ پھر مزید یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا اندازی کرتے، یعنی کہ نئی نئی بات نکال کر کوئی نہ کوئی اس کے اندر رخنا اندازی کرتے رہتے، روز روز کوئی نہ کوئی نئے نئے شوشے چھوڑتے رہتے، اور دل میں یہ بھی کہتے کہ اگر یہ سچے پیغمبر ہیں تو پھر ہمیں عذاب کیوں نہیں ہوتا، جو کچھ ہم کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر بے شک وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور پھر سنیے اور دیکھیے طرف ہماری، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور بات بھی سیدھی ہوتی۔ یعنی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے رائنا کا ورڈ یوز کرنا ہی نہیں، اگر ضرورت پیش آئے تو انظر نہ کہا کرو، پہلی بات تو پہلے ہی متوجہ ہو کر سنا کرو، مکمل متوجہ ہو کر سنو گے تو پھر تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو رائنا کا ورڈ یوز نہیں کرنا، اگر پوچھنے کی ضرورت پیش آئے تو انظر نہ کہنا ہے۔ تو اگر ایسا کہتے، اللہ کی بات مان لیتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمْ، لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، ان کو جو فضیلت عطا کی گئی تھی وہ ان کی قسمت میں نہیں تھی، تو کیا ہوا، وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان پر اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ایسے لوگ یہ ملعون قرار پائے، اور ایسی لعنت ان پر مسلط کی گئی کہ قیامت تک اس میں وہ گرفتار رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ یہود لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے بھی عموماً معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ کبھی سنا ہے کہ کوئی یہودی مسلمان ہوا ہے، کرسچن تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن یہود کے بارے میں شاید ہی کبھی کسی کا سنا ہو کہ بھئی یہودی جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ جو قریب تر ہیں مسلمانوں کے وہ نصارہ ہیں، یہود جو ہیں وہ بہت پکی دشمنی رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہود نے ہی آپ وسلم کا نقصان کیا، اور یہاں تک کہ زہر دینے کی کوشش کی، اور روز روز نئی نئی سازشیں بھی یہی کرتے رہتے تھے، اور یہ ان کے اندر ایسی لعنت پڑی کہ یہ قیامت تک مسلط ان پر کر دی گئی، اور اسی لعنت کے وہ مستحق قرار پا کے قیامت تک اسی میں گرفتار رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیوں کیا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ہی، ان کی جو عادتیں بد تھیں ان کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہی وجہ ہے کہ نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت ہی کم۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی یہود کے کچھ علماء مسلمان ہوئے تھے، جن کی کم و پیش تعداد 10 کے قریب ہے، لیکن اس کی نسبت کرسچن جو ہیں وہ زیادہ مسلمان ہوئے، اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسچن اکثر مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی نقشہ کھینچ رہے ہیں، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت کم، یعنی کہ یا تو ان کی تعداد بہت کم ایمان لاتی ہے، یا اگر وہ مانتے بھی ہیں تو بہت تھوڑا مانتے ہیں۔ مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اے لوگوں جو دیے گئے ہو کتاب، یعنی کہ کہیں یہود و نصارہ کہہ کے پکارا، کہیں اہل کتاب کہہ کر پکارا۔ اب دیکھیں پہلے جو ہم پڑھتے آئے تھے، ہم بنی اسرائیل پڑھتے آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی جب مزید انہوں نے بہت خرابیاں کی تو ان کو اہل کتاب کہہ کے پکارا گیا۔ جب یہ اپنی اصلیت پہ قائم رہیں گے، باز نہیں آئیں گے بار بار سمجھانے کے باوجود، پھر نیکسٹ اللہ رب العزت کا انداز کیا ہوگا، یہود و نصارہ ڈائریکٹ کہہ کے پکاریں گے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو ایمان لے آؤ، یعنی کہ تمہاری جو ابد عمالیاں ہیں ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم کتاب پہ ایمان لے آؤ گے، جو کچھ اتاری گئی وہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ قرآن مجید جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہ جو تمہاری پہلی کتابیں ہیں اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو تمہیں کیا ہوگا، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ تمہارے چہروں کو مٹا دیا جائے، یا ان کو پھیر کر پشت کے پیچھے پھیر دیا جائے، یا ان پر لعنت کی جائے جس طرح کے ہفتے والوں پر کی گئی، یعنی کہ جو تمہاری خرابیاں تمہارے اندر آ چکی ہیں، تم لعنت کے مستحق ہو رہے ہو۔ اگر تم ابھی بھی ایمان لے آتے ہو
تو ہم تمہارے اوپر سے عذاب ٹال سکتے ہیں، جو تم لعنت کے مستحق ہو رہے ہو تم سے یہ سب کچھ ٹل سکتا ہے، کس صورت میں کہ تم ایمان لے آؤ۔ جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور لوگوں کی رسی کو تھام لیں، یعنی کہ حبل من اللہ و حبل من الناس، کہ لعنت میں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے پہلے کہ ہم ان کے چہروں کو مٹا دیں یا پھر ان کے چہروں کو پھیر کر ان کی پشتوں کے پیچھے پھیر دیں، یا پھر ان پر لعنت کریں جس طرح ہفتے بنا پر لعنت کی گئی تھی۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کا یا حکم اللہ کا پورا ہونے والا، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں وہ پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر تائب توبہ ہو جائیں۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا گیا کہ ان کو اس وقت سے پہلے رجوع کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ان کو بندر یا خنزیر یا پھر طاغوت کے بندے بنا دیا جائے۔ تو ادھر بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم اپنی روش سے باز آ جاؤ۔ اب بات تو ان لوگوں کی ہو رہی ہے، لیکن ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو یوں لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت گویا کہ ہمارے ہی معاشرے کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان بھی کیا ہو رہا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ لوگ کہ ہم نے اگر اپنی اصلاح نہ کی، اپنے معاشرے کو سنوارنے کی کوشش نہ کی، کہ وہ جو وعید سنائی گئی کہ قیامت کے قریب جب ہر چیز کا نام بدل کر اس کو حلال کر لیا جائے گا، اس وقت پھر مسخ ہونے کا اور قذف ہونے کا اور پتھر برسائے جانے کا انتظار کرنا، یعنی کہ چہروں کے مٹائے جانے کا، مسخ ہونے کا اور قذف ہونے کا اور خسف ہونے کا، یعنی کہ دنسائے جانے کے واقعات ہوں گے، پھر اس کا انتظار کرو۔ تو آج کیا ہو رہا ہے سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ایسی کمی نہیں رہ گئی کہ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہ ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج مختلف آفات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم پلٹ نہیں رہے۔ وہ جس ایک روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں وہی ہم لائف گزارتے چلے جا رہے ہیں، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ خود کو ہم نے سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ تو مختلف احادیث، مزید ایک اور حدیث کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب آخری زمانے میں کہ زمین میں دنسائے جانے، پتھروں کی بارش اور شکلوں کے بدل جانے کے واقعات ہوں گے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ہوں گے اور کب ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب یعنی کہ گانے بجانے والی عام ہو جائیں گی اور شراب کو نام بدل کر حلال کر لیا جائے گا، تو اس وقت پھر ان چیزوں کا انتظار کرنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک تابعی تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، کہیں میرے چہرے کو بدل نہیں دیا گیا، میرے چہرے کو مسخ نہیں کر دیا گیا۔ اگر وہ لوگ اتنا ڈرتے تھے، اتنے کانشیس ہو کے رہتے تھے، تو پھر ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم بالکل گئے گزرے دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم اپنی روش کو بدلیں اور جو ہمارے اندر عادات بد ہیں ان سے ہم تائب توبہ ہوں۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ آج میوزک کو اور ناچ گانے کو کوئی برا سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ بعض لوگ تو بہت فخر سے سب کے سامنے بچوں کو کہتے ہیں کہ چلو بھئی ڈانس کر کے دکھاؤ، اور بہت پھر اس پہ خوش ہوتے نظر آتے ہیں، بہت تکبر والے انداز میں بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ کرنا آتا ہے، ہمارے بچے بہت سمجھدار ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ان چیزوں سے باز آئیں، ان سے تائب اور توبہ کریں اور اللہ کے احکامات کی طرف پلٹ آئیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔